سورۃ توبہ آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليذهبوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ صدق الله العظيم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، اپنی خوشی میں مگن ہو گئے جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا بیٹھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہیں یہ چیز ناپسند ہوئی کہ اپنے مال اور جانوں کو لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ اتنا گرم موسم ہے اس میں مت نکلو۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، آپ انہیں سمجھائیں کہ دوزخ کی آگ اس سے بہت ہی گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ فلیذھبوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اپنی اس خوش ہونے پہ انہیں چاہیے کہ یہ نہ اترائیں اور یہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ جزاء بما كانوا یکسبون، اور یہ ان کا جو کم ہنسنا اور زیادہ رونا ہے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور جب آپ کو اللہ لوٹائے ان میں سے کسی گروہ کی طرف اور پھر یہ اجازت مانگے جہاد میں نکلنے کی، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، آپ انہیں کہیں کہ ہمارے ساتھ ہرگز تم نہیں نکل سکتے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہیں ہمارے ساتھ مل کے تم ہمارے دشمنوں سے لڑ سکتے ہو۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پہلی دفعہ جب تمہاری ضرورت تھی تو تم نے گھر میں بیٹھے رہنا پسند کیا، اب بھی انہی کے ساتھ بیٹھو جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی استغفار کے لیے اس کی قبر پہ کھڑے ہوں دعا کرنے کے لیے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا اور اس حال میں مریں گے کہ یہ بدعت اور نافرمان ہوں گے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد پہ نہ جائیں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، یہ تو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے تاکہ اس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی سخت سزا دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور دنیا کے بعد جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر
اس حال میں ان کی روح قبض ہوگی کہ یہ کافر ہو گئے۔ یہ ایک خاص تناظر میں تبوک کے وہاں پہ قیام کے دوران یہ آیات اتری ہیں۔ ان میں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اپنا عذر پیش کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عذر پیش کیا لیکن عذر معقول نہیں تھا، گھڑا ہوا تھا۔ وہ اس قسم کا عذر تھا کہ جس کو رد کیا جا سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کریم النفسی کی وجہ سے آپ نے کسی کا بھی عذر رد نہیں کیا۔ جیسے جیسے لوگ آتے رہے کہتے رہے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ، آپ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے نہ جاؤ۔ لیکن اللہ کو تو اندر کے حالات کا پتہ ہے، تو جب آپ وہاں پہ تھے تو آپ کو خبر دی گئی کہ وہ لوگ جو پیچھے عذر کر کے فضول قسم کے لا طال قسم کے عذر کر کے پیچھے بیٹھ رہے، وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم اپنے آرام سے گھروں میں بیٹھے ہیں، اتنی شدید گرمی میں ہمیں نہیں نکلنا پڑا۔ دوسرا یہ کہ جو نکل گئے ان کی فصلیں تباہ ہو رہی۔ یہ وہ موسم تھا کہ جب شدید گرمی ہے اور جو اچھی قسم کی، جتنی اچھی قسم کی کھجور ہے وہ زیادہ سخت گرمی میں پکتی ہے، اور جن جگہوں پہ بہت زیادہ دھوپ پڑتی ہے، ناقابل برداشت قسم کی، وہاں پہ سب سے بہترین کھجور ہوتی ہے، جیسے بدر ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک تو ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچ گئیں، ہم کھجور جمع کر کے اپنے باغوں کی گھر میں لائے منڈیوں میں فروخت کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اس قسم کی گرمی سے بچ گئے، اس وجہ سے یہ خوش ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں اس دنیا سے متعلق ہیں، مال بھی اور جان بھی۔ جس کو آرام اور سکون پہنچانا چاہتے ہیں، اس جان کو کیڑے کھائیں گے قبر میں، اور یہ مال کسی اور کا ہوگا جس کو سینت کے رکھتے ہیں۔ کہا ان کی بالکل ہر چال الٹی پڑ گئی، ان کی سوچ الٹی ہے، یہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں۔ مخلفون کا لفظ استعمال کیا گیا، ان دیکھیں مجہول کا صیغہ ہے، اس کا اصل معنی یہ ہوگا کہ جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ اور جب آپ کسی کام سے نکلتے ہیں تو پیچھے کس کو چھوڑتے ہیں؟ جو وہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جانا، کہتے ہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے، ہمیں بھی ڈسٹرب کرو گے، تو یہ کام تمہارے کرنے کا ہے ہی نہیں ہے۔ خواتین کو لے کے نہیں جاتے، بوڑھوں کو لے کے نہیں جاتے، اور یہ بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ جو ہیں انہوں نے خواتین کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رہنا پسند کیا، اس بات پہ خوش ہیں۔ مخلفون، جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ آگے ایک لفظ استعمال ہوا، خلاف۔ قرآن پاک میں یہ لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا، خلاف۔ ایک سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، وہاں پہ یہ تھا کہ جب حد بیان ہوئی دہشت گردی کی، یعنی حابیل اور قابیل کے قصے میں پہلے تو قتل ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جو قتل تو کرتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ برسر پیکار ہو جاتے ہیں، مر کا برپا کر دیتے ہیں۔ کہ ایسے لوگ جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کے لیے سزا یہ ہے تو قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ یہاں پہ اس کا مفہوم کہ ان کا ہاتھ اور پاؤں الٹی سمت سے، بائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں یہ کاٹ دیں، یا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹ دیں، خلاف، الٹا۔ ایک یہ بنی اسرائیل میں لفظ استعمال ہوا سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں پہ مکہ والوں کو کہا کہ اگر یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکل گئے شہر سے تو تم بھی زیادہ زمانہ نہیں ٹکنے پاؤ گے،
وہاں پہ یہ لفظ خلاف استعمال ہوا، یعنی ان کے پیچھے، ان کے جانے کے بعد۔ یہاں پہ یہ اس دوسرے مفہوم میں ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، انہوں نے فضول لاتعال قسم کے لایانی قسم کے عذرات گھڑے پیش کیے، انہوں نے قبول کر لی، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ فسوڈی قسم کے لوگ یہ کیا جہاد کریں گے اور اتنی مشکل سفر یہ کیا کریں گے، جن کا آخرت پہ، اللہ پہ، جنت اور دوزخ پہ یقین ہی نہیں ہے، نام کے مسلمان ہوئے، اس لیے آپ نے عذر قبول کیے۔ تو ان کے بارے میں یہ مخلفون اور خلاف رسول اللہ، اور کہا کہ وہ تو خوش ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا، لوگ گرمی میں نکل گئے، فصلیں ان کی تباہ ہو رہی ہیں، اور ہم نے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنا مال بھی بچا لیا، وہ بڑے خوش ہیں۔ قالوا لا تنفروا فی الحر، اور نہ صرف یہ کہ وہ خود نہیں نکلے، انہوں نے کوشش کی کہ دوسرے بھی نہ نکلیں، تاکہ ان کی بزدلی، ان کا جو فسودہ پن ہے وہ دوسروں پہ ظاہر نہ ہو۔ یہاں پہ قالو اصل میں بے شک زبان سے نہ کہیں، لیکن ان کے عمل سے دوسروں کو اس بات کی ترغیب ملتی تھی کہ نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ موسم بہت گرم ہے۔ لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا، اس کے اندر باقاعدہ اس بات کی دھمکی ہے کہ جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نفیر عام کا اعلان کر دیا تو پھر جو شخص عذر پیش کرتا ہے اور وہ عذر نامعقول ہے، وہ گڑا ہوا ہے، وہ جہاد پہ اصل میں جانا نہیں چاہتا، تو اس کے لیے دوزخ ہے۔ یہ اس گرمی سے گھبرا رہے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ گرمی ہے نہ نکلو، اپنے لیے دوزخ کا بندوبست کر رہے ہیں، اس کی کیا گرمی ہوگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہاں پہ جو دوزخ میں مختلف قسم کے عذاب ہیں، کچھ تو قرآن پاک میں بھی آیا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن آپ نے ذرا زیادہ تفصیلات بتائی ہیں۔ تو اس دوزخ کی حرارت کے بارے میں یعنی صرف ایک مثال میں دوں کہ سورہ کہف میں یہ بات آئی، یشوی الوجوہ، کہ وہ چہروں کو بھون کے رکھتے، ایسا پانی اصل میں وہ پانی نہیں ہے، اگر دنیا کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ پانی نہیں ہے، وہ سٹیم ہے، اور سٹیم کو جب اور گرم کرتے ہیں تو اس میں جو پانی کے باریک ذرات ہیں وہ بھی سٹیم میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ بالکل ڈرائی سٹیم اس کو کہتے ہیں۔ جب سٹیم ٹربائن چلاتے ہیں ہم لوگ پاور ہاؤسز میں، تو وہاں پہ جو سٹیم انٹر ہوتی ہے ٹربائن میں، اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے 438 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ کیا ٹیمپریچر ہے، اور ڈرائی سٹیم ہے، یہ جس چیز کو لگے اس میں سے پانی نکال لیتی ہے، اور جس میں سے ہر چیز میں پانی، تو دنیا میں ہمارے وجود کا 85% پانی ہے، وہ اس میں سے نکال دیں تو باقی کیا بن جاتا ہے، تھوڑا سا روسٹ رہ جاتا ہے، جس کو روسٹ کہتے ہیں اپنی زبان میں، نہیں پانی خشک کرتے ہیں اس میں سے روسٹ بن جاتا ہے۔ کہا کہ وہ ایسی گرم ہے وہ سٹیم، وہ پانی ایسا گرم ہے کہ چہرے سے لگے اس کو بھون کے رکھتے، اس کو روسٹ بنا کے رکھتے، یشوی الوجوہ۔ تو یہ یہاں پہ اجمالاً بیان ہوا، نار جہنم اشد حرا، گرمی کے لحاظ سے وہ بہت گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، ہاں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے کہ یہ گرمی عارضی کتنی ہے، اور اس گرمی میں نکلنے میں سنگت کس کی ہے، معیت کس کی ہے،
اور وہ کتنی مستقل ہے، وہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور سنگت کس کی ہے؟ ابلیس کی، ابو جہل کی، ابو البختری کی، ان لوگوں کی جو شیطان کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو کانوا یفقہون، سمجھنے کی کوشش کریں تو انہیں بات کی سمجھ آئے گی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، آدمی جب خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ جاتے ہیں، تو ابتداً وہ تبسم ہوتا ہے، جب اور خوش ہو تو پھر اس کی بتی سی نظر آتی ہے، جب بتی سی نظر آنی شروع ہو جائے تو اس کو قرآن پاک اور عربی زبان میں اس کو ضحک کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ تھوڑے سے خوش نہیں ہیں، یہ زیادہ خوش ہیں گھر بیٹھ کے، انہیں ہنسنا نہیں چاہیے، انہیں اس طرح خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں رونا چاہیے کہ ان کی سوجھ بوجھ الٹی ہو گئی، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی بات کی۔ اور یہ یعنی اس اصول کو، اس چیز کو سامنے رکھ کے اگر یہ انشائیہ فکرہ ہے، آپ اس کو خبر کے مفہوم میں لیں تو ہماری ساری زندگی اس طرح کی ہے کہ جو یعنی اعمال سیئہ سے، برے اعمال سے اٹی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے رونا ہی بنتا ہے، ہنسنا نہیں بنتا۔ یہ یعنی اس کو انشائیہ کے مفہوم میں لیں تو یہ ہوگا کہ ایک عمومی صورتحال ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، کاہروں نے ان کو یہ سب کچھ اس لیے ہوا، ان کو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے رونا بہتر ہے، روتے تو ہنستے کس لیے ہو؟ ان کے کرتوت ہی یہی تھے، انہوں نے اپنے لیے منتخب ہی یہ چیز راستہ کیا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اس آیت کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ٹکڑا جو ہے قرآن پاک کا یہ تبوک میں اترا ہے، آگے اگر اللہ آپ کو لوٹائے ان میں سے کسی ایک ٹولے کی طرف، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ نہیں لگنا چاہتے تھے واپس آ کے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال کہ یہ ایک انتہائی کثیر التعداد اور منظم فوج سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، مشکل ہی ہے ان کی واپسی، وہ تو ان کو کھا جائیں گے۔ تو یہاں پہ کہا کہ جب آپ واپس جائیں، اور آپ انہیں دیکھنا تو نہیں چاہتے، ان کے منہ نہیں لگنا چاہتے، لیکن کسی گروپ سے، کسی ٹولے سے اگر ملاقات ہو ہی جائے، جیسے کہ واپسی پہ ہوئی، کیونکہ وہ آتے تھے اور وہ آ کے قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ تھا، کیونکہ ان کے بعد وہ جو آیات اتری وہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ آیات اتری ہیں پیچھے بیٹھنے والوں کے لیے، تو آنا تو انہوں نے تھا۔ کہا اگر ملاقات ہو اور یہ فاستأذنوک للخروج، جہاد میں نکلنے کے لیے آپ سے اذن طلب کریں کہ اب کہ اگر آپ گئے تو ہمیں ضرور اجازت دینا، ہم چاہیں گے کہاں بھی جائیں آپ جہاد کے لیے، قتال کے لیے ہم نکلیں گے۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، آپ انہیں کہہ دیں کہ نہ تو تم ہمارے ساتھ جہاد پہ نکل سکتے ہو اور نہ ہمارے ساتھ مل کے کوئی قتال کر سکتے۔ یہ ایک پہلو بیان ہوا اس آیت کا جو پہلے آئی تھی، وہاں سے ایک رکوع شروع ہوا تھا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ واغلظ علیہم حکم ہوا کہ اے نبی اب ان کے اوپر سختی کرو۔ یہ اس سختی کا ایک پہلو بیان ہوا کہ پہلے ایسی بات نہیں ہوئی، تبوک سے پہلے ایسی بات نہیں ہوئی، جو جہاد پہ جاتے تھے کہتے تھے ہم نے جہاد پہ جانا ہے، تلوار لے کے، اپنی ڈھال لے کے، گھوڑا لے کے، آ گیا، آپ ساتھ لے گئے۔ عبداللہ بن ابی غزوہ بنو مستلق میں ساتھ گئے اور منافقین ساتھ تھے۔ تو یہاں پہ یعنی وہ جو حکم پہلے تھا وہ میرے خیال میں آیت نمبر 74 ہے، اس میں
74 اس میں جو حکم تھا کہ ان کے اوپر سختی کرو، اس کا ایک پہلو بیان ہوا کہ اب کہ یہ اجازت مانگیں، ان کو کہنا نہیں تم ہمارے ساتھ مل کے جہاد نہیں کر سکتے، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے کسی کتاب میں، انکم رضیتم بالقعود اول مرہ فاقعدوا مع القاعدین، تم نے پسند کیا، پہلے نفیر عام کا اعلان ہوا تو تم نے گھر میں بیٹھ رہنا پسند کیا، آپ جاؤ جو گھر میں بیٹھنے والے ہیں، یعنی فاقعدوا مع القاعدین، ایک اس کے اندر ایک طنز ہے کہ وہ بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بوڑھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی بیٹھ جاؤ، جا کے گھروں میں بیٹھ جاؤ، ان کو اجازت نہیں دینا اس کی۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اب یہ کہ وہ تو زندگی کے معاملے تھے کہ وہ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جو جہاد پہ نہیں نکلے، مر کے بھی ان کی جان نہیں چھوٹی، کہا اگر ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو آپ لا تصلی علی احد منہم، آپ اس کی نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پہ استغفار کے لیے کھڑے ہیں۔ یہاں سے وہ جو یعنی جب مردے کو دفناتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا قبر بنانے کے بعد بالکل آخر میں جو کام کیا جاتا ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار سے پہلے وہ بقرہ کا ایک پہلا رکوع اور ایک آدمی آخری رکوع پڑھتا ہے اور دعا کر کے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے اس آیت مبارکہ سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا، استغفار کرنا، اس سے منافقین کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ کو منع کیا گیا، اس کا مطلب باقی کی قبروں پہ کھڑے ہو کے آپ دعا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن ابی جب مر گیا، غالباً میں نے اس دن کہا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گزارش کی کہ آپ اس کا جنازہ نہ کریں، آپ نے جنازہ کیا۔ یہ آیت اس کے بعد اتری ہے، یہ اس کے بعد اتری ہے یہ آیت۔ تو قبر پہ کھڑے ہو کے صرف وہ چیز کہ جو میں نے گزارش کی کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور وہ آخری 3 آیات آخری رکوع پڑھ کے استغفار کی دعا کر کے گھر کو چلے جائیں۔ باقی جو کچھ ہوتا ہے اس کا کسی جگہ قرآن میں تو خیر اس کے علاوہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صحابہ کرام کے جو آثار ہیں ان میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، وہ سب بعد کے زمانے کی ایجادات ہیں، ان کو مذہب کے ایک سمبل کے طور پہ قبول کرنا یہ ایک قسم کا اضافہ ہے جس کو عربی زبان میں بدعت کہتے ہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، یعنی وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، باقاعدہ عذر پیش کیا، عذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، گھر میں بیٹھے، حالت یہ ہے کہا انہوں نے کفر کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا کہ آپ جائیں شمال میں، کہاں سے کہاں تک وہ سلطنت پھیلی ہوئی ہے، سلطنت روما، جس نے ایرانیوں کو چند سال پہلے خوفناک شکست دی، اور شکست بھی اس طرح دی کہ اوپر سے گھوم کے شمال سے گھوم کے آئے اور کیسپین سے آ کے انہوں نے آ کے سیدھا آسمان کے اوپر حملہ کیا اور ایرانیوں کو کھدیڑ کے، یہ آج کل جسے کہتے ہیں آذربائیجان، اس میں دھکیل دیا، اور اپنی تو ان کی سلطنت تھی،
یعنی وہ جو سلطنت تھی جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکر کے لیے گئے، اس میں اس وقت شام ہے، اردن ہے، اسرائیل ہے، عراق ہے، ترکی ہے، یونان ہے، وہ قبرص ہے، اور بلغاریہ ہے، اور وہ رومانیہ تک، وہ سارا علاقہ مشرقی یورپ کا یہ اس میں ہے، اس کے ساتھ ٹکر ہے۔ اور وہ 30,000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، یہ گھر میں بیٹھے ہوئے خوش ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس تو نمازیں تو ہیں نا، ہم تو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی ہیں جماعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں۔ کہا یہ کافر ہے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا کہ اس نے حکم دیا، رسول کا انکار کیا، اس نے نفیر عام کا اعلان کیا، انہوں نے عذر بنانی شروع کر دی۔ کہا یہ مریں گے تو اسی طرح بدعت اور نافرمان ہوں گے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، کہا آپ کو ان کے مال اور ان کی جو اولاد ہے، کثرت اولاد ہے، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ ریچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل اس کی پرواہ نہ کریں۔ یعنی اس کو جو کہتے ہیں اس کو اگنور کر دیں۔ وہ تو اللہ نے اس لیے دیا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے، بہا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ان کے ذریعے سے، اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو دنیا میں سزا دیں۔ اور عام طور پہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کو اس قسم کی حالت میں اس نے مارنا ہو، وہ اس کے دل میں مال اور اولاد کی محبت زیادہ ڈال دیتا ہے۔ وہ محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کی ترجیحات میں اس سے کہ آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ رسول حکم دے رہے، یہ اپنی کھجوروں کو نہیں چھوڑ رہا، یہ اپنی اولاد میں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ اس کے ذریعے سے، بہا ان چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا میں اللہ نے سزا دینی ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور حال یہ ہے کہ جب ان کی جانیں نکل رہی ہوں گی، ہم کافر ہوں، یعنی دنیا میں تو انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، ان کے کفر کا اعلان کر دیا اللہ نے۔ لوگ کہتے ہیں نا آخر میں کلمہ مل گیا، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، کلمہ تو پڑھ رہا تھا لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان کی جان نکلے گی اس حال میں کہ یہ کافر ہو، یعنی اس کفر سے لوٹنا نصیب ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ حکم ہو گیا کہ اب اگر یہ جہاد پہ نکلنا بھی چاہیں تو آپ ان کو اپنے ساتھ مت لے جائیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نفیر عام ہے، آپ نے جو عام لام بندی کی ہے، اس حکم کو نہ ماننے کی جو سزائیں ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہے، ابھی مزید چلے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود